بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویزا انفو چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ تو جیسا کہ دوستو آپ لوگ تھمبنیل میں دیکھ چکے ہیں کہ میں آج آپ لوگوں کو جاپان کے وزٹ ویزا کے بارے میں معلومات دوں گا کہ آپ لوگ خود ہی بنا کسی ایجنٹ کے جاپان کے ویزا کیسے لے سکتے ہیں۔ تو دوستو جاپان کا وزٹ ویزا پاکستانیوں کے لیے فری ہے، کوئی ویزا فیس نہیں ہے، کوئی چارجز نہیں ہے۔ صرف آپ لوگوں نے 1000 روپے کی ٹکٹ لے کے اسلام آباد سے بس میں بیٹھ کے اندر آپ لوگوں نے 0 پوائنٹ سے اندر ایمبیسی تک جانا ہے، جو 1000 روپے کی ٹکٹ سے آپ لوگ اندر چلے جائیں گے۔ تو دوستو ڈاکومنٹیشن کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے سمپلی فارم فل کرنا ہے، جو کہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو دے دیا گیا ہے۔ آپ لوگ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ آؤٹ کر کے آپ لوگ اسے فل کریں گے۔ 2x2 کی آپ تصویریں لگائیں گے، اس کے ساتھ وائٹ بیک گراؤنڈ میں 2x2 انچ کی تصویریں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر کارنر پہ لکھا ہوگا ویزا فارم کے۔ سمپل سی ڈیٹیلز آپ نے ویزا فارم میں دینی ہے، اپنے پاسپورٹ کی ڈیٹیلز دینی ہے، آپ نے کب جانا ہے، کب واپس آنا ہے، ہوٹل کی ڈیٹیلز دینی ہے، آپ لوگوں نے کتنے دن وہاں پہ اسٹے کرنا ہے، اپنے بزنس کی ڈیٹیلز دینی ہے کہ میرے بزنس کا یہ نام ہے، اس کا یہ ایڈریس ہے، یہ سیل فون نمبر ہے، اور اپنا ایڈریس دینا ہے۔ آپ لوگوں نے بس پہلے پیج پہ یہ ساری ڈیٹیلز ہیں، 2 ویزا فارم کے پیج ہیں، دوسرے پیج پہ آپ کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، آپ لوگوں نے وہ پہلے 2 کالم چھوڑ دینے ہیں۔ دوسرے پیج پہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف وہ یس اور نو کے جو کالم بنے ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے ہیں، اس میں آپ لوگوں نے کلیئرلی پڑھ کے نو پہ ٹک کرنا ہے۔ اگر اس میں کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے یس ہے تو پھر آپ لوگوں نے یس پہ کلک کر کے نیچے کالم میں اس کی ساری ڈیٹیل دینی ہے کہ اگر میں نے اس پہ یس پہ کلک کیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے۔ اینڈ میں ڈیٹ لکھ کے اور آپ نے سگنیچر کر دینے ہیں، آپ کا ویزا فارم فل ہے۔ آپ کے ڈاکومنٹیشن کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو دوستو جاپان کے وزٹ ویزا لینے کے لیے آپ لوگوں کو کوئی خاص ڈاکومنٹیشن نہیں چاہیے۔ NTN وہ لوگ نہیں لیتے، آپ لوگ نہیں لے کے جائیں گے۔ چیمبر وہ لوگ نہیں لیتے، آپ لوگ نہیں لے کے جائیں گے۔ اس کے لیے آپ کی جو ٹریول انشورنس ہوتی ہے جاپان کے لیے نہیں لگتی، وہ آپ لوگ نہیں لیں گے۔ وہ کچھ ایجنٹ جو ہے وہ بندوں کو گائیڈ کرتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں، فضول ہے، وہ واپس کر دیں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ لوگ نہیں لے کے جائیں گے۔ MRC آپ لوگوں کو چاہیے اگر آپ شادی شدہ ہیں، اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو وہ بھی نہیں چاہیے۔ آپ کو FRC چاہیے اپنے والدین کے ساتھ، اور اپنے پاسپورٹ کی کاپیز چاہیے آپ کو، اور اپنے ID کارڈ کی کاپی چاہیے۔ اور کاپیز میں میرے دوستو آپ لوگوں نے یہ چیز یاد رکھ لینی ہے کہ آپ لوگ جب بھی کسی کنٹری کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو جب آپ فوٹو کاپی کرواتے ہیں کسی بھی چیز کی تو وہ آپ لوگوں نے فل پیج کے اوپر کروانی ہے، A4 سائز کی فوٹو کاپی کروانی ہے۔ چاہے وہ آپ کے ID کارڈ کی کاپی ہے تو بھی آپ لوگوں نے A4 سائز پہ ہی کروانی ہے، اس کو آپ نے کٹنگ نہیں کروانی ہے، وہ آپ کو واپس مل جائیں گی۔ تو جاپان کے لیے میرے دوستو آپ لوگوں نے جو بھی فائل بنانی ہے اس کو اسٹیپلر نہیں کرنا۔ ویزا آفیسر اس چیز کو برا محسوس کرتا ہے، وہ آپ کو اسی وقت بول دے گا کہ اس کی اسٹیپل پنیں اتار کے لے کے آؤ، تو آپ لوگوں نے اسٹیپلر نہیں کرنا۔ تو دوستو بس یہ سمپل سی چیزیں تھیں، آپ کو کوئی خاص ڈاکومنٹیشن نہیں لے کے جانی ہے۔ NTN آپ کا بنا ہونا چاہیے، آپ لوگ ساتھ نہیں لے کے جائیں گے۔ بینک سٹیٹمنٹ آپ لوگوں کو 6 مہینے کی چاہیے، 10 سے 12 لاکھ کی بینک سٹیٹمنٹ انف ہے، آپ چل جائے گی۔ اور ایئر ٹکٹ، ہوٹل بکنگ، وہ جو نارمل چیزیں ہیں یہ تو کمپلسری ہوتی ہیں، ہر ایک جو ہے ہر کیس میں یہ کمپلسری ہوتی ہیں، یہ آپ لوگوں نے لازمی ساتھ لگانی ہے۔ بس آپ لوگوں نے یہ کیس بنا لینا ہے، ایک آپ لوگوں نے ریکویسٹ لیٹر لکھنا ہے جس میں آپ نے سمپل سی ریکویسٹ لکھنی ہے کہ بھائی میرا یہ بزنس ہے، میں یہ کام کرتا ہوں، میری منتھلی انکم یہ ہے، میں جاپان ٹورزم کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں اتنے دنوں کے لیے جاؤں گا، فلاں ڈیٹ کو جاؤں گا، فلاں ڈیٹ کو واپس آ جاؤں گا، میری بینک سٹیٹمنٹ ساتھ اٹیچ ہے، سارے اخراجات میں خود برداشت کروں گا۔ بس اینڈ میں آپ نے اپنے سائن سگنیچر کر کے ای میل ایڈریس لکھ کے اسٹیمپ لگا کے آپ نے وہ ویزا ریکویسٹ لیٹر آپ کا ریڈی ہو گیا۔ پھر دوسری چیز جو آپ کے پاس نہیں ہوگی تو وہ وہاں سے آپ کو واپس بھیج دیں گے، وہ ہے آپ کا ٹور پلان۔ ٹور پلان آپ نے ڈے بائی ڈے اس کو دینا ہے ود ڈیٹ کہ میں نے فلاں ڈیٹ کو جانا ہے، فلاں ڈیٹ کو واپس آنا ہے، پھر نیکسٹ ڈے فلاں ڈیٹ کو میں فلاں جگہ جاؤں گا، فلاں ڈیٹ کو میں فلاں جگہ جاؤں گا۔ آپ نے ساری ڈیٹس کے ساتھ ہر جگہ مینشن کرنی ہے، آپ نے گوگل سے ٹورسٹ پلیسز آپ نے دیکھ لینے ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آپ لوگ جب کیس جمع کروائیں گے تو ویزا آفیسر آپ سے اس وقت پوچھ سکتا ہے کہ آپ کا ویزا فارم کس نے فل کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ نے فل کیا ہے، تو اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے لکھی ہیں ساری آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز جو آپ نے لکھی ہیں وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ تو دوستو ایسے آپ لوگ جو ہے وہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں، آپ لوگ جمع کروا کے آ جائیں گے، کوئی ویزا فیس نہیں ہے۔ تو اس سے آگے اگر آپ کو انٹرویو کال آ جاتی ہے تو میرے دوستو اگر آپ کو انٹرویو کال آ جاتی ہے تو وہی چیزیں آپ نے پریپیئر کر کے جانی ہے۔ آپ کے ہوٹل کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ نے کہاں کہاں وزٹ کرنا ہے آپ کو وہ پتہ ہونا چاہیے، لیکن اس کو
रट्टे की तरह सुना नहीं देना आपने। जब आप वहाँ पे जाएंगे वो आपसे पूछेगा कि आपने किस किस जगह विज़िट करना है, तो आपने रैंडमली उसको बताना है वीज़ा ऑफिसर को कि भाई मैं फ़लाँ जगह विज़िट करूँगा। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपको इंग्लिश आती है। आप लोग इंग्लिश में इंटरव्यू देंगे, उर्दू में, तो आप लोग इंग्लिश पे बोलेंगे कि मुझे इंग्लिश आती है लेकिन मैं इंटरव्यू उर्दू में देना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कोई चीज़ मिस कर दूँ, तो मैं उर्दू में इंटरव्यू दूँगा। तो आपसे उर्दू में इंटरव्यू लेगा। उर्दू में आप लोग जब सेलेक्ट करेंगे तो उसका ताल्लुक इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको वीज़ा नहीं देगा जी, कि आपको इंग्लिश नहीं आती, इस तरह की कोई बात नहीं है। आप उससे उर्दू में बात करेंगे। अगर वो आपकी बातों से सेटिस्फाइड हो गया वीज़ा ऑफिसर, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। वो आपसे बस यही सवाल जवाब करेगा कि भाई आप लोग वहाँ पे जा रहे हैं, किस किस जगह घूमेंगे, आप लोग कितने दिन वहाँ पे रहेंगे, आप लोग कितना ख़र्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोग कितना ख़र्चा करेंगे। ऑलमोस्ट आपने 5 से 6 हज़ार US डॉलर बताने हैं उसको कि हम लोग इतना ख़र्चा करेंगे, क्योंकि जापान महंगा मुल्क है, उस वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो आप लोगों ने ये याद रखना। और दोस्तों घबराना और परेशान होना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर इंटरव्यू देना है। और मेरे दोस्तों अभी आपको मैं इमिग्रेशन की टिप्स दे दूँ कि जब आप लोग इसकी एयर टिकट बनवाएंगे जापान की, तो आप लोगों ने नारिता एयरपोर्ट जाना है। क्योंकि मैं 2 दफ़ा ट्रैवल कर चुका हूँ, तो मैं आपको अपने तजर्बे की बिना पे बता रहा हूँ कि आपने हनीदा एयरपोर्ट नहीं जाना, नारिता एयरपोर्ट सेलेक्ट करना है। आपके इंटरव्यू के चांसेस वहाँ पे बहुत कम होंगे। अगर फिर भी वहाँ पे आपको वो रोक लेते हैं, तो वहाँ पे यही क्वेश्चनिंग होगी कि भाई आप लोग क्यों आए हैं, क्यों जाना चाह रहे हैं जापान में, क्यों विज़िट करना है। आप लोगों ने बताना है कि हम लोग टूरिज़म के लिए आए हैं, फ़लाँ जगह हम लोगों ने विज़िट करनी है। वो होटल बुकिंग पे आपकी पे ज़ोर देंगे कि आपकी होटल बुकिंग फ़ेक है, लेकिन आप लोगों ने उन्हें बताना है कि भाई हमारी होटल बुकिंग जेन्युइन है, हम लोगों ने अभी इधर ही जाना है, इसी होटल में जाना है। फिर मेरे दोस्तों वो आप लोगों से पूछेंगे कि आप लोग इस होटल तक कैसे जाएंगे। तो आप लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं बताना कि हमारा कोई बाहर दोस्त खड़ा हुआ है। बेशक आपको कोई दोस्त बाहर आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन आपने बिल्कुल भी ये बात नहीं बोलनी। आप लोगों ने बताना है कि हम लोग टूरिस्ट हैं, टूरिज़म के लिए आए हैं, हम लोग यहाँ से टैक्सी के ज़रिए अपने होटल में जाएंगे। ना कि आप लोगों ने बस का बोलना है या ट्रेन का, बिल्कुल भी ये दोनों चीज़ें नहीं आप लोगों ने बोलनी। सिर्फ आपने टैक्सी का बोलना है। और आपने ये भी बताना है कि मेरा यहाँ पे कोई भी दोस्त नहीं है, अगर वो पूछें तो दूसरी चीज़ मेरे दोस्तों इमिग्रेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों ने वहाँ पे 10,000 के नोट को 1 मान कहते हैं, तो आप लोगों ने कम से कम भी 20 मान लेके जाने हैं, यानी कि 2 लाख रुपया लेके साथ जाना है आपने जापानीज़ करेंसी का। और मेरे दोस्तों आप लोगों ने डॉलर में भी 1,000-2,000 डॉलर्स अपने साथ लेके जाने हैं, तो आप लोगों को इमिग्रेशन में मसला नहीं होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।